مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دِوی توفیق سے مسلسل محرم الحرام کے عشرہ اول کی مسلسل نشستوں میں سے بحمد اللہ ہم آج 9ویں نشست میں موجود ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح کی محفلوں کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے اور ان پاک محفلوں کے صدقے مولا تعالی ہماری ظاہر کو ہماری باطن کو بھی پاک کرے، ستھرا کرے، مصفہ اور مزکہ کرے۔ جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، جو صحت و عافیت میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں بقا و دوام نصیب فرمائے۔ شہدائے کربلا کے صدقے و طفیل اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں سے ہر طرح کے کرب و بلا کو دور فرمائے اور زندگی بھر اللہ ہمیں ہر طرح کے کرب و بلا سے محفوظ و مأمون فرمائے۔ آج کی نشست بھی اپنے موضوع کے لحاظ سے انتہائی اہم اور منفرد ہے، اس لیے کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ محرم الحرام کے مہینے میں جتنی نشستیں ہیں تمام نشستوں کا تعلق شخصیات سے ہے، اور انہی شخصیات کے تذکرے کے تحت اکثر و بیشتر بہت سی باتیں اصلاحی بھی آ جاتی ہیں اور بہت سی باتیں عقائد سے متعلق بھی آ جاتی ہیں جن کا سمجھنا اور سننا ہمارے لیے اہم ضروری ہے۔ انہی شخصیات میں سے آج جس شخصیت کا ذکر ہوگا انشاءاللہ ہم جب گفتگو کریں گے تو دوران گفتگو ان پر گفتگو ہو جائے گی اور ان کا نام بھی لیا جائے گا۔ اول ذکر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چاچا زاد بھائی ہیں، حضرت عقیل بن ابی طالب۔ یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، مولا علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی ہیں۔ علی ابن ابی طالب، عقیل بن ابی طالب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی ہیں اور ایک عرصہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور مسلمان صاحب ایمان ہیں۔ انہوں نے اپنے ایمان لانے کا واقعہ خود ہی بیان کیا، جس کو امام عثمان خویری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا کہ جب کسی نے پوچھا کہ سرور انبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کا ایمان لانا کیسے ہوا، آپ کیسے ایمان لائے، تو انہوں نے اپنے ایمان لانے کا واقعہ خود ہی بیان کیا۔ قبل اس کے کہ وہ واقعہ سنیں، ایک مرتبہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت عقیل بن ابی طالب سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے حوالے سے لوگوں نے دریافت کیا
تو کہنے لگے کہ ہم ایک سفر میں تھے، اس ایک سفر میں 3 ایسے واقعات ہوئے جس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤں۔ ان 3 واقعات نے، اس ایک سفر نے میری پوری زندگی کے سفر کا نقشہ بدل دیا۔ یعنی ہر شخص اتنی جلدی تو مسلمان نہیں ہوتا نا، اس کے لیے کوئی خاص ایک ایسا اہم موضوع ہو جاتا ہے، ایک ایسی بات ہو جاتی ہے، ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جو اس کے دل میں بہت ہی زیادہ اثر انداز کرتا ہے۔ اس واقعے کے بعد بندہ مسلمان ہوتا ہے، یا پھر مسلمان ہوتا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، کوئی خاص واقعات ہوتے ہیں۔ تو حضرت عقیل بن ابی طالب نے فرمایا ہم ایک سفر میں تھے، اور اس سفر میں سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 ایسے واقعات اور معجزات صادر ہوئے جس کی وجہ سے میں اس بات پر یقین کرنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا۔ فرمائے وہ کون سا سفر تھا؟ کہنے لگے ایک سفر تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور میرے علاوہ کوئی دوسرا تیسرا نہیں تھا۔ اثنائے راہ میں سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو استنجا کی حاجت ہوئی۔ آپ نے دائیں بائیں دیکھا تو دور تک کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی چھپ کر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، جس کو خلا کی جگہ کہیں، بیت الخلا کہیں، یعنی تنہائی کی جگہ جو چھپ کر ہو، ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آپ استنجا فرمائیں۔ دائیں بائیں دیکھا تو کوئی ایسی مناسب جگہ آپ کو نظر نہ آئی، تو آپ نے عقیل بن ابی طالب سے کہا کہ جائیں، آگے کچھ دور چند درخت نظر آ رہے ہیں، ان تمام درختوں سے کہیں اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ تمہیں اپنی خدمت پر بلاتا ہے۔ تو عقیل ابن ابی طالب کے لیے یہ واقعہ بہت ہی نیا تھا، عجیب تھا۔ بہرحال یہ گئے اور انہوں نے جا کر کہا اے درختو، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنی خدمت کے لیے طلب کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ابھی یہ کلمات ان کی زبان سے صحیح طور پر ادا بھی نہ ہوئے تھے، تمام درخت اپنی جڑوں کو جھاڑنے لگے، ہلنے لگے، اور اپنی اپنی جڑوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنے لگے، حتیٰ کہ تمام تر درخت رسول اللہ کی بارگاہ میں جڑوں کے ساتھ حاضر ہو گئے، اور جیسے ہم کسی بڑے کو جھک کر سلام کرتے ہیں، با آواز بلند تمام درختوں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں جھک کر سلام کیا اور کہنے لگے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر کروڑ ہا کروڑ درود و سلام ہو، ہماری سعادت مندی ہے کہ آپ نے ہمیں طلب کیا، آپ نے بلایا، ہم حاضر ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درختوں سے کہا سب جٹ جاؤ، سب ایک جیسے ہو جاؤ، ایک دیوار کی مانند جب تمام درخت ہو گئے، سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درختوں کے آڑ میں استنجا فرمایا، اور جب استنجا سے فارغ ہوئے اور پھر آپ نے حضرت عقیل بن ابی طالب سے کہا ان سے کہہ دیں کہ یہ اپنی اپنی جگہوں پر چلے جائیں، اپنے اپنے مقامات اپنے اپنے مقامات پر چلے جائیں۔ تو عقیل بن ابی طالب کہتے ہیں اصل میں وہ تو رسول اللہ خود بھی کہہ سکتے تھے نا، لیکن انہیں معجزہ دکھانا مطلوب تھا، اس لیے انہی سے کہا کہ دل میں کوئی اور بات نہ آئے، کہا کہ ان سے کہہ دو کہ جہاں سے آئے تھے اپنی اپنی جگہوں میں چلے جائیں، اپنے اپنے مقامات پر چلے جائیں۔ تو کہتے ہیں جیسے عقیل بن ابی طالب نے کہا اے درختو، اللہ کے نبی تم سے کہتے ہیں کہ جہاں سے آئے تھے وہیں چلے جاؤ، تو پھر دیکھتے ہیں کہ دوبارہ وہ تمام درخت جھک کر سلام کرتے ہیں اور الٹے قدم ہوتے ہوئے اپنی جگہ پر جاتے ہیں، اور جب اپنی جڑوں کے ساتھ زمین میں سمٹ جاتے ہیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کبھی یہ درخت اپنی جگہ سے ہلے بھی تھے، جس کو امام بوصیری رحمہ اللہ نے قصیدہ بردہ شریف میں نقل کیا۔ فرمایا
کہ جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، کہ جاءت لدعوتہ اشجار ساجدۃ، یا رسول اللہ آپ کے بلانے پر تو درخت سجدہ کرتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں۔ جاءت لدعوتہ اشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم، وہ آپ کے پاس اس انداز سے چلتے ہوئے آتے ہیں کہ گویا ان کے قدم ہوں، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ وہ بغیر قدم سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم، بغیر قدم کے چلتے ہوئے آتے ہیں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب واقعہ تھا جسے دیکھا عقیل بن ابی طالب نے، پھر وہ چلے ایک جگہ سے گزرے تو عقیل بن ابی طالب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شدید پیاس لگی ہے، جتنا پانی تھا وہ ہم استعمال کر چکے، وضو کے لیے پینے کے لیے آپ نے استعمال کر لیے اور کچھ ہم نے بھی پینے کے لیے استعمال کیے، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، اب مجھے پیاس لگی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی پانی کا ذخیرہ موجود نہیں، کوئی پانی کی جگہ موجود نہیں، تو آپ نے عقیل بن ابی طالب سے فرمایا سامنے پہاڑ ہے، چھوٹا سا پہاڑ تھا، آپ نے فرمایا اس پہاڑ پر جاؤ اور جا کر کہو کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں تمہارے اندر جتنے پانی کے چشمے اس میں سے ایک چشمہ ہمارے لیے بہا دو، ایک چشمہ ہمارے لیے بہا دو۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت عقیل بن ابی طالب اس پہاڑ کے قریب گئے اور جا کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم میں جتنے پانی کے چشمے ہیں ان میں سے ایک چشمہ ہمارے لیے بہا دو۔ تو پہاڑ سے جواب آیا کہ اللہ کے نبی کو ہمارا سلام، اگر ہم میں پانی ہوتا تو ہم ضرور دیتے، لیکن جب سے اللہ نے اپنے کلام میں یہ آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو پہاڑ کہنے لگا کہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے ہمیں خوف ہو گیا کہ کہیں جہنم کی آگ کا ایندھن ہمیں نہ بنا دیا جائے، تو اس خوف سے شب و روز ہم اتنا روتے ہیں کہ اب ہم میں شب و روز میں اتنا روتا ہوں کہ اب مجھ میں پانی کے ذخیرے کیا، پانی کا ایک بوند بھی نہیں ہے۔ خشیت الہی سے ایک پہاڑ ہے، ایک پتھر ہے کہ وہ رب کی اطاعت پر اور رب کی خشیت میں کیسا روتا ہے، ایسے وہ پہاڑ ایسے روتا ہے کہ اس کے اندر پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے۔ آگے تو گفتگو مزید ہے لیکن سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ کوئی شخص بہت سخت دل ہو نا تو ہم اسے کہتے ہیں کہ کیسا پتھر دل ہے، تو پتھروں کا حال یہ ہے کہ خشیت الہی سے وہ رکتے ہیں اور اللہ کی فرمانبرداری پر ہمیشہ لگے رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو اشرف المخلوقات ہیں خشیت الہی کے حوالے سے ان کا کیا حال ہے؟ ان میں خشیت الہی کس قدر زیادہ ہے؟ جب آپ یہ سوال کریں تو جواب ہر ایک سے صفر آتا ہے۔ گویا کہ آج کا مسلمان اللہ کی نافرمانی میں اتنا جری ہو گیا ہے کہ اس سے اچھے تو پتھر ہی ہیں جو رب کی خشیت سے ڈرتے ہیں اور روتے ہیں۔ یہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود گناہ کرتا ہے اور مزے لے لے کر گناہ کرتا ہے، ہنس ہنس کے گناہ کرتا ہے۔
تو پھر حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے یہ بات عجیب تھی. سوچنے لگے کہ ایک پتھر رب کی ایسی اطاعت کرتا ہے، ایک پتھر کو جہنم کا اتنا خوف ہے، تو زندگی بھر میں رب کی نافرمانی کرتا رہا، مجھے تو زیادہ رب کی اطاعت کرنی چاہیے. اسلام کی طرف، رسول اللہ کی نبوت و رسالت کی طرف ذہنی طور پر کچھ جھکاؤ آ گیا. پھر چلتے چلتے ایک آبادی پر پہنچے تو دیکھتے ہیں سامنے سے ایک اونٹ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ گیا. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اونٹ کا مالک بھی بھاگتا ہوا 2-4 بندوں کے ساتھ آ رہا ہے. جس نے اونٹ کو پکڑنا چاہا تو اونٹ اپنی زبان سے کچھ بڑبڑانے لگا جسے کوئی سمجھ نہ پایا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. جب وہ شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، وہ مسلمان تھا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، یہ اونٹ میرا ہے، مجھے حوالے کر دیجئے. آپ نے فرمایا کہ تم جو اس کے ساتھ جو ناروا سلوک کرتے ہو، یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، میں تمہیں یہ تمہاری چیز ہے دے دوں گا، لیکن یہ بتاؤ یہ جو شکایت کر رہا ہے اس کی شکایت صحیح ہے؟ تو یہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، یہ اونٹ کیا شکایت کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ تم دن بھر نماز تو پڑھتے ہو لیکن عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہو، اور یہ اونٹ ڈر رہا ہے کہ عشاء کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اگر تم پر عذاب آیا تو خواہ مخواہ اس عذاب کے لپیٹے میں یہ اونٹ بھی آ جائے گا. تو یہ ڈر رہا ہے، اس وجہ سے یہ تم سے بھاگتا ہے، تم سے نفرت کرتا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی کما حق کو نہیں کرتے. سر جھکا لیا اور کہنے لگی یا رسول اللہ، بات تو ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو آپ سے وعدہ ہے کہ اب دوبارہ میں نمازوں میں سستی نہیں کروں گا. اونٹ نے جب اونٹ کی طرف رسول اللہ نے دیکھا تو اونٹ کہنے لگا یا رسول اللہ، جب یہ اپنے رب کی پوری فرما برداری کرے گا تو میرا بھی وعدہ ہے کہ میں بھی اس کی پوری فرما برداری کروں گا. کیسی خوبصورت گفتگو ہے. ایک جانور بھی اس انسان سے نفرت کرتا ہے جو رب کی بارگاہ میں جھکتا نہیں ہے. تو اب یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ ہمارے گھروں میں بے برکتی کیوں ہوتی ہے. جس گھر میں رب کا نام لینے والا نہ ہو، عورتیں بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، مشغول ہیں، نہ نماز ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ درود و سلام کی کثرت ہے، نہ آتے ہوئے جاتے ہوئے سلاموں کا تبادلہ ہے، نہ کھاتے ہوئے چلتے ہوئے پھرتے ہوئے لیتے ہوئے دیتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد ہے. جب ایسا ہوتا ہے تو وہ مکان اور اس مکان میں رہنے والے تمام تر لوگ شیطان کے شکنجے میں آ جاتے ہیں، اور وہ پورا گھر بے برکتی کا مرکز بن جاتا ہے، اور وہ ایسی نحوست والا گھر بن جاتا ہے کہ لاکھوں کمانے کے باوجود 1 ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایسا ہی ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں کڑیوں سے کڑی ملی ہوئی ہے. لہذا جب ایک جانور بھی اس شخص سے ڈرتا ہے کہ جو اللہ کی بندگی نہیں کر رہا، کیوں ڈرتا ہے؟ اس کی سنگت کیوں اختیار نہیں کرتا کہ اللہ کی بندگی نہ کرنے کی وجہ سے اگر اس پر عذاب آیا تو مجھ پر بھی عذاب آ جائے گا. تو کم از کم جانوروں سے تو ہم لاکھ گنا اچھے ہیں. اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اپنے حبیب کی امت میں کیا. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کام نہ کریں کہ شیطان ہم سے ایسے کام نہ کریں کہ جانور ہم سے دور بھاگیں. جب انسان رب کی اطاعت کرے نا تو ہر چیز اس کی اطاعت کرنے والی ہو جاتی ہے. یہ 3 معجزات جو ایک ہی سفر میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ ہوئے، ان 3 معجزات کے بعد حضرت عقیل بن ابی طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی مان لیا، یقین کر لیا، کلمہ پڑھا اور زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. پھر جب آپ کا وصال ہو گیا،
خلافہ آتے رہے، خلفائے راشدین کے زمانے میں ان کے محرکات، ان کے معمولات کتابوں میں نہیں ہیں۔ جب مولا علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں جب خلافت کے معاملات ہونے لگے تو اس وقت ان کے معاملات نظر آتے ہیں کتابوں میں، اس وقت ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہونے کے باوجود یہ مدینے میں رہنا پسند نہیں کرتے، یہ شام چلے گئے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے اور زندگی بھر آپ نے وہیں گزاری۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خاندان رسالت کا ایک اہم فرد ہونے کی وجہ سے ان کے لیے وظیفے مقرر کیے اور ہر مہینے انہیں وظیفہ ملتا رہا۔ آخری وقت میں یہ نابینا ہو گئے، آخری وقت تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں رہے اور وہ ان کی کما حق ہو خدمت کرتے رہے، ادب کرتے رہے، احترام کرتے رہے، حتیٰ کہ وہیں آپ کا وصال ہوا۔ بات پھر گھوم کے وہی آتی ہے کہ یہ بھائی ہیں علی ابن ابی طالب کے اور یہ محبت کرنے والے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے۔ تو جب آپ یہ ساری باتیں، یہ سارے آنکڑے جوڑیں گے نا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بلا شک و شبہ مولا علی، امام حسن اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں اختلافات ہوئے، لیکن وہ اختلافات ذاتیات پر مبنی نہیں تھے بلکہ للہیت پر مبنی تھے، اللہ کے لیے اختلافات تھے۔ انہی اختلافات کے باوجود بعض لوگ وہاں کے یہاں ہو گئے، بعض یہاں کے وہاں ہو گئے۔ تو جب ان کے اپنے خاندان والے امیر معاویہ سے دوستی کیے بیٹھے ہیں تو پھر ہمیں کیا حق بنتا ہے کہ ہم امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کریں؟ کبھی ایسا ممکن ہے کہ جس سے آپ کی عداوت ہو اور آپ کا بھائی اس سے دوستی کر بیٹھے اور زندگی بھر اس کے ساتھ ہی گزارا کرے؟ تو یہ ساری باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ان کے درمیان میں جو اختلافات ہوئے وہ مسلکی اختلافات نہیں تھے، وہ سیاسی اختلافات تھے جو وقتی طور پر ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں اختلافات ہوتے ہیں، ایک جو سیاست میں آتا ہے اور جو حزب اختلاف ہوتا ہے اس نے اپنی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے کہ جو پوزیشن میں ہے اپوزیشن والے اس کے ہر کام کا انکار کریں، ہر کام پر کیڑے نکالیں، حتیٰ کہ جب یہی لوگ اپوزیشن والے پھر پوزیشن میں آ جاتے تو وہی کام کرتے ہیں اور اسے تعریف لیتے ہیں۔ تو یہ سیاسی الٹ پھیر یہ زندگی کا حصہ ہے۔ تو ان باتوں کو پڑھ کر سن کر اگر کوئی شخص آپس میں ہی اختلاف کرنے لگے اور مسلکی اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے پر ایک دشت و گریباں ہو جائیں تو یہ بے وقوفی ہے۔ تو یہ واقعہ حضرت عقیل بن ابی طالب کا آپ نے سن لیا کہ یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی ہیں، ان کے ایمان لانے کا بھی واقعہ آپ نے سن لیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک اور آپ کے بھائی ہیں مسلم بن عقیل، یہ انہی کے بیٹے ہیں جن کا لقب ہے غریب کوفہ، غریب کربلا، سفیر حسین۔ یہ عقیل بن ابی طالب کے ہی بیٹے ہیں اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی ہوں گے۔ حسین بن علی بن ابی طالب، مسلم بن عقیل بن ابی طالب، تو یہ چاچا زاد بھائی ہو گئے نا۔ تو یہ چاچا زاد بھائی تھے، امام حسین کے ایسے منظور نظر تھے، ایسے معتمد علیہ تھے کہ امام حسین نے اپنی جانشینی کے لیے، اپنی سفارت کے لیے جس کو منتخب کیا یہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ تھے، جو واقعہ بڑا مشہور ہے۔ جیسے ہی یزید تختہ خلافت پر بیٹھا تو وہاں کوفہ سے، اچھا یہ اچھی طرح یاد رکھیے، کوفہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے چاہنے والوں کا مرکز تھا اور وہاں کے رہنے والوں کو شیعان علی کہتے تھے۔ ابھی تو شیعہ کہتے ہیں، یہ ایک مسلک ہے نا، لیکن وہاں کے اسی سے نکلا ہے شیعہ۔ وہاں کے رہنے والے کو شیعان علی یعنی علی کے مددگار اور علی کے چاہنے والے اس نام سے موسوم کرتے تھے۔
یہی وجہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں دارالخلافہ مدینہ، حضرت عمر بن خطاب کی دور خلافت میں دارالخلافہ مدینہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں دارالخلافہ یعنی پورے اسلام کی کیپٹل سٹی وہ مدینہ ہے۔ لیکن مولا علی رضی اللہ عنہ کی جب خلافت آئی تو آپ نے دارالخلافہ مدینے سے کوفہ منتقل کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں آپ کے چاہنے والے بہت زیادہ تھے، لیکن چاہنے والوں کے باوجود اگر غور کیا جائے تو ہمیشہ انہوں نے مولا علی رضی اللہ عنہ کی چاہت کا نعرہ لگایا، لیکن امام حسن کو شہید کرنے والے یہی، مولا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے یہی۔ مولا علی مسجد نبوی میں شہید نہیں ہوئے، مسجد کوفہ میں اپنے لوگوں کے درمیان ہی شہید ہوئے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ مدینے میں یا مکہ میں شہید نہیں ہوئے۔ جو لوگ آپ کے والد گرامی مولا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر چکے تھے، ان سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے اور دعوے پر اتنے شدید تھے کہ اپنے نام کے ساتھ شیان علی لگاتے تھے، انہی لوگوں نے امام حسین کو بلایا، انہی لوگوں نے مسلم بن عقیل کو بلایا، اور شہید کرنے والے کون تھے؟ مکے والے، مدینے والے، یا ایشیا والے، یا کوئی اور؟ یہی لوگ شہید کرنے والے تھے جنہوں نے محبت بھرے خط لکھ کر بلائے تھے، اور یہ تاریخی ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، ایسی حقیقت ہے، اور یہ اتنا بڑا داغ ہے کہ زندگی بھر دھلنے والا نہیں ہے۔ تم امام حسین رضی اللہ عنہ کو انہوں نے خط دیے، اور مسلسل متواتر خط آتے رہے کہ ہم یزید کی خلافت کا انکار کرتے ہیں، اے امام آپ تشریف لے آئیں، جیسے ہم نے آپ کے والد گرامی کا ساتھ دیا تھا ہم آپ کا بھی ساتھ دیں گے۔ امام حسین نے مشورہ کیا تو لوگ کہنے لگے کہ دیکھ لیجئے یہی لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے والد گرامی سے بھی بڑی وفاداریاں کی تھی، لیکن شہید کرنے والے یہی ہیں، اور یہ لوگ ابھی آپ سے محبت کا دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے یزید کی خلافت کا انکار نہیں کیا۔ بھائی جب پارٹی بدلتے ہیں نا تو پہلی پارٹی کا انکار کرتے ہیں پھر دوسری پارٹی میں آتے ہیں نا، ہمارے یہاں بھی تو پارٹیاں بدل رہی ہوتی ہیں نا، کوئی پی ٹی آئی میں ہے تو کوئی کسی دوسری تحریک میں چلا جاتا، کوئی پیپلز پارٹی میں ہے تو کوئی ایم کیو ایم میں چلا جاتا، تو پارٹیاں تو بدلتے رہتے ہیں اپنے اپنے مفاد کے لیے یا ملکی مفاد کے لیے، کچھ بھی کہہ لیجئے۔ تو پارٹیاں بدلنے کے لیے ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی ایک پارٹی میں رہتے ہوئے دوسری پارٹی سے محبت کا اعلان کر دے۔ پارٹی بدلنے کے لیے تو پہلی پارٹی کو آپ نے چھوڑنا ہوگا، جب ہی کہیں گے نا۔ تو اب یہ لوگ پارٹیاں بدلنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کی مکاری یہ ہے، ان کی بزدلی یہ ہے، یہ امام حسین کی امامت کا اقرار بھی کر رہے ہیں اور یزید کی امامت کا اقرار بھی کر رہے ہیں، یزید کی خلافت سے انکار بھی نہیں کر رہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اچھی طرح دیکھ لیجئے، سوچ لیجئے، سمجھ لیجئے، آپ ان کے محبت میں جا تو رہے ہیں، محبت بھرے خط بھی انہوں نے لکھے جو بوریوں کے بوریاں خط ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ساری باتیں ہیں۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تمام مشوروں کے بعد ایک بات طے ہوئی کہ ٹھیک ہے میں نہیں جاتا ہوں، اپنے بھائی کو بھیجتا ہوں جو میرے لیے میری مثل ہے، میرا ہم شبی ہے، میری مثل ہے، میرا ہم مزاج ہے اور سیاسی اتار چڑھاؤ کو جاننے والا ہے۔ پہلے میں اسے بھیجتا ہوں، یہ وہاں جا کر سارے معاملات دیکھیں گے، تمام تر باتوں کو دیکھنے کے بعد اگر یہ وہاں کے حالات سازگار دیکھے تو مجھے بلا لیں گے۔ لہذا آپ نے پھر اسی وجہ سے یہی عقیل بن ابی طالب کے بیٹے مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ جب آپ نے انہیں سفیر بنا کر بھیجا تو قیامت تک کے لیے ان کا لقب ہو گیا سفیر حسین، غریب کربلا
سفیر حسین. اب غریب کربلا کیوں کہتے ہیں وہ آگے چل کر ہم بیان کرتے ہیں. اب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جب چلے، اپنے ساتھ آپ نے اپنے 2 بچوں کو بھی لیا. 10 اور 12 سال کے 2 بچے تھے، محمد اور ابراہیم ان کے نام ہیں. انہیں بھی ساتھ لیا اور چلے. جیسے ہی آپ کوفہ پہنچے تو آپ نے دیکھا وہاں کے لوگ تو یوں سمجھ لیجئے کہ پھولوں کے ہار لیے آپ کا استقبال کر رہے ہیں. جیسے ہی کوفہ پہنچے، جامع مسجد کوفہ میں آپ نے ایک وقت کی نماز پڑھی، وہی مسجد جہاں مولا علی نے ایک وقت گزارے، اسی مسجد میں آج بھی مسجد کوفہ موجود ہے، آج بھی ہے. جس ممبر پر مولا علی خطبہ دیتے تھے وہ ممبر بھی آج موجود ہے. جس ممبر پر آپ نے بیٹھ کر آپ نے خطبہ دیا تھا، سلونی عما شئتمونی، تم جو سوال کرنا چاہو مجھ سے کر لو، وہ ممبر آج بھی موجود ہے. اس ممبر کا نام ہی ہے ممبر سلونی. لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں. جیسے مسجد نبوی میں ہے نا ممبر رسول، تو جہاں لوگ خطبہ دیتے ہیں، جہاں کی امام خطبہ دیتے ہیں وہ ممبر رسول ہے نا. تو ویسے ہی مبارک وہ جگہ بھی ہے، مولا علی رضی اللہ عنہ کی یادگار ہے. تو اس مسجد میں آپ نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد ہی لوگوں کی محبتوں کا ایسا ایک سیلاب آیا کہ ایک ہی لمحے میں 12,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، امام حسین کی بیعت کی کہ ہم آپ کو امام مانتے ہیں، ہم آپ کے ذریعے سے امام حسین کو امام مانتے ہیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں اور ہم یزید سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. جیسے ہی آپ نے یہ بیعت لی، 12,000 لوگوں کی محبتوں کا اظہار دیکھا، اور ایسا دیکھا کہ وہ تو آپ کے سامنے بچھ بچھ جا رہے ہیں. وہاں آپ نے قیام کیا مختار بن عبید اللہ کے گھر میں، جو مولا علی رضی اللہ عنہ کے غلاموں میں سے تھے، یعنی ان کے معتقدین میں سے تھے. امام حسین کو بھی بڑے ماننے والے تھے. اسی کے گھر پر آپ نے قیام کیا، مختار بن عبید اللہ کے گھر پر آپ نے قیام کیا. وہیں سے معاملات ہوتے رہے. جب دن بھر آپ نے دیکھ لیا یہاں کے حالات تو بڑے سازگار ہیں، یہاں تو بہت معتقد لوگ ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں، آپ نے فوراً خط لکھ دیا اپنے بھائی کو کہ آپ چلے آئیں. جیسا انہوں نے کہا تھا میرے ساتھ انہوں نے ایسا ہی کیا ہے، لہذا ادھر خط چلا گیا. اور ادھر معاملہ یہ ہے کہ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو یزید کی طرف سے گورنر تھا نعمان بن بشیر. اس نے دیکھا کہ سب کچھ ہو رہا ہے، مسلم بن عقیل آئے، لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، حکومت کے خلاف کر رہے ہیں. ہر زمانے میں ہوتا ہے نا کہ جو حکومت میں ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے خلاف کوئی بھی بات نہ کی جائے، بھلے میں کتنی مہنگائی کر دوں، بھلے میں کتنے ہی قتل و غارت گیری کر دوں، مجھے کوئی نہ کہے. مختلف بہانے سے ہمارے ہاں تو حال ہی ہے نا کہ قرض کو ختم کرنے کے لیے قرضہ لے رہے ہیں، مہنگائی دور کرنے کے لیے مزید مہنگائی کر رہے ہیں. سمجھ ہی نہیں آتا کہ ان کا مقصد کیا ہے. تو ہر زمانے میں ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ حکومت کا گورنر تھا، وہ دیکھ رہا ہے کہ میری ناک کے نیچے ریاست کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے ریاست کے خلاف. لیکن اس نے کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ ان کے خلاف جو تھے وہ آل رسول تھے، خاندان رسالت سے تھے، مسلم بن عقیل، اور یہ ادب و احترام کرنے والے تھے. اور یہی ادب و احترام ہے کہ آخری وقت میں جب کربلا کا واقعہ سب کچھ ہو گیا تو یزید نے تمام رفقائے اہل بیت کو دمشق سے دوبارہ مدینے کی طرف جب بھیجا تھا تو یہی نعمان بن بشیر کے ہاتھ سے اسی کے سربراہی میں بھیجا تھا. اس لیے کہ شروع سے ہی ان کے دل میں آل رسول سے محبت تھی. سب کچھ ہوتا رہا لیکن اس نے کوئی اختلاف نہ کیا نعمان بن بشیر نے. تو اب ظاہر ہے کہ وہاں یزید کے لوگ بھی ہیں، اس کے حامیین بھی ہیں. آئے قصر امارہ میں اور آ کر کہنے لگے تمہاری ناک کے نیچے یہ ریاست کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور بغاوت کے بیج ڈالے جا رہے ہیں. چند دنوں میں یہ بغاوت، یہ قطرہ ہے، سمندر کی طرح ابلنے لگے گا. لہذا فوراً مسلم بن عقیل کو پکڑو اور اسے قتل کر دو، ورنہ پھر ریاست
کوفہ بھی تمہارے ہاتھ سے جائے گا، بصرہ بھی تمہارے ہاتھ سے جائے گا۔ نعمان بن بشیر نے کہا کہ یہ آل رسول ہیں، اور آل رسول کے مقابلے میں آنا اپنے آپ کو جہنم میں خود ہی داخل کر دینا ہے۔ تو لوگ کہنے لگے تم تو بڑے بزدل ہو گئے، تم تو بڑے کمزور ہو۔ تو کہا کہ آل رسول کے مقابلے میں جو کمزوری دکھاتا ہے اصل میں وہی طاقتور ہوتا ہے، اور آل نبی کے مقابلے میں جو طاقتوری دکھاتا ہے قیامت تک کے لیے وہ ذلیل اور کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ تاریخی جملے ہیں جو آگے جا کر جب یزید کے معاملات دیکھیں گے نا تو آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس نے طاقت کا مظاہرہ کیا نا، بالآخر کیا ہوا؟ قیامت تک کے لیے وہ ذلیل ہوا اور کمزور ہو گیا نا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں کمزور ہونا پسند کرتا ہوں، بھلے تم چاہو یا نہ چاہو۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو یزید کا گورنر ہونے کے باوجود کمزوری دکھا رہا ہے، تو یزید کے حامیوں نے خط لکھا یزید کی طرف، دمشق میں خط لکھا، بھئی یہاں کوفہ تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے، حسین ابن علی نے اپنا بھائی بھیجا ہے جس نے 12 سے 15 ہزار لوگوں کو اپنا معتقد بنا لیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ہاتھ سے کوفہ نہ جائے، بصرہ نہ جائے، جلدی انتظام کرو، یہ گورنر تمہارے کام کا نہیں ہے، یہ تو بزدل ہے، یہ کچھ کرتا نہیں ہے۔ کوئی ایسا سخت گورنر بھیجو جو آئے اور یہاں آ کر معاملہ صحیح کرے۔ جیسے یہ خط وہاں گیا، یزید کے پاس گیا، یزید نے فوراً اپنے ایک مشیر سے مشورہ کیا، جو مشیر بڑا شاطر تھا، اس سے مشورہ کیا بتاؤ کیا کریں؟ تو کہا یہاں ابھی اس وقت کوفہ اور بصرہ کی گورنری کے لیے عبید اللہ بن زیاد سے بہتر آپ کو کوئی شخص نہیں ملے گا۔ عبید اللہ بن زیاد بصرہ کا گورنر تھا۔ فوراً یزید نے خط لکھا عبید اللہ بن زیاد کو کہ فوراً کوفہ جاؤ اور نعمان بن بشیر کو معزول کرو، اس کی جگہ تم تخت پر بیٹھو، کوفہ بھی سنبھالو، بصرہ بھی سنبھالو، اور یاد رکھنا کہ یہ دونوں شہر ریاست کے ہاتھ سے جانے نہ پائے، جو کرنا چاہو کرو، تمہیں ہر بات کی اجازت ہے۔ وقت تو ختم ہو گیا میرے خیال سے، اب یہاں تک موقوف کر دیں، کل انشاءاللہ یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، ورنہ پھر تسلسل برقرار رہے گا نا۔ اب ظاہر ہے کہ ہم نے 10 دنوں تک گفتگو کی ہے، اب 10 دنوں تک گفتگو کرنے کے بعد واقعہ کربلا اتنا ایک نشست کا تو واقعہ نہیں ہے نا، تو کچھ واقعات ہم نے یہاں آج بیان کر دیے، یہیں سے انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے، کچھ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان بھی بیان کریں گے، اور پھر یہیں سے واقعہ کربلا بھی بیان کریں گے۔ کل کی جو نشست ہوگی وہ انشاءاللہ اس کا دورانیہ طویل ہوگا، وہ عشاء کے بعد ہے نا، تو آخری نشست ہے عشاء کے بعد ہے، اس کا دورانیہ طویل ہوگا، تھوڑا وقت بھی ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس میں پرواہ کی بات نہیں، وہ رات بھی جاگنے کی ہے۔ تو آج گفتگو اتنی ہی رہنے دیجئے، کل انشاءاللہ یہیں سے ہم اپنی گفتگو کو دوبارہ سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تمام نیک لوگوں کا سایہ ہمارے سروں پر دراز رکھے، حضرت مسلم بن عقیل، سفیر حسین، امام حسین، جملہ رفقاء کربلا کا فیضان ہم تمام کے دلوں پر، ہم تمام کے قلوب پر، قلوب و اذہان پر مستفیض اور مستنیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ۔